الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے مساجد میں زیر تعلیم طلباء کے متعلق والدین کی ذمہ داری۔ کوئی بھی انسان کسی بھی میدان میں ہے، کسی بھی فیلڈ میں ہے، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اور پھر بچوں والدین کی جو ہے بچوں کے متعلق ذمہ داریاں کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ جو خیال والدین نے رکھنا ہے وہ کوئی دوسرا تو نہیں رکھے گا۔ اب تعلیم میں استاد، طالب علم اور والدین، یہ ایک مثلث ہے، تین کونوں والا یہ ایک خانہ ہے۔ ہر لائن جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی دلچسپی کے بغیر یہ تعلیم کا کام جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچنا مشکل ہے۔ اگر والدین دلچسپی لیتے ہیں، طالب علم دلچسپی نہیں لیتا، وہ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتا، سستی کرتا ہے، تب بھی جو ہے والدین اور استاد کی محنت جو ہے وہ کہاں تک جو ہے وہ پہنچے گی۔ اب اگر استاد سستی کرتا ہے یا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، تو تب بھی جو ہے تعلیم کا یہ سلسلہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ تو طالب علم، استاد اور والدین، تو ہمارا جو موضوع ہے وہ والدین کی ذمہ داریاں ہیں۔ والدین سے مراد ماں اور باپ۔ ہم نے والدین تو لکھ دیا ہے، لیکن میرے خیال میں موضوع لکھنے والے سے کا مراد جو ہے وہ والد ہی ہوگا۔ اور آج کل والدہ بھی جو ہے وہ بچوں کو سکول چھوڑنے جاتی ہیں، بلکہ مساجد میں بعض بچوں کے والدین یہاں نہیں ہوتے، کسی دوسرے شہر میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر والد اس کا ادھر ہی نہیں ہے، پھر والدہ کی ذمہ داری ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب صبح بچہ مسجد جائے، تو ہمارا یہ کورس جو ہے وہ نورانی قاعدے کے حوالے سے چل رہا ہے، اس لیے ہم سکول کی بات نہیں کریں گے، مسجد کی بات کریں گے۔ تو بچہ جب صبح مسجد جائے تو اس کے لیے بچے کو تیار کر کے بھیجا جائے۔ یہ نہیں کہ وہ اٹھا اور ایسے آنکھوں پہ ہاتھ مارتا مارتا جو ہے وہ مسجد پہنچ جائے۔ صاف ستھرا جو ہے اس کو لباس پہنایا جائے۔ تو صفائی ستھرائی تو دین اسلام کی اولین ترجیح ہے۔ الطہور شطر الایمان، نصف ایمان ہے یا ایمان کا حصہ ہے۔ تو بچوں کو صاف ستھرا تیار کر کے جو ہے مسجد بھیجا جائے۔ ایسے بچے بیٹھے ہیں تو پتہ چلے جو ہے دین کی تعلیم ہو رہی ہے۔ یہ دوسری بات، وقت پہ بھیجا جائے۔ اب اگر مسجد میں تعلیم کا وقت جو ہے صبح 5:30 سے 7 بجے تک ہے، اب یہ وہ بچہ اتنا وقت دے گا، وقت پہ آئے گا، تو تب جو ہے آپ استاد سے اس کی تعلیمی کارکردگی بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اب اگر بچے جو ہیں وہ آ رہے ہیں جی 5:30 کی بجائے 6 بجے،
ٹھیک ہے، اور 7 بجے جا رہے ہیں، آدھا گھنٹہ تو کم ہو گیا. اب کبھی آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے، ہفتے میں 2 دن چھٹی کر لی، 4 دن آ گئی. تو اس طرح جو ہے ایک استاد بھی آپ کو صحیح رزلٹ نہیں دے سکتا. جب بچے ٹائم پہ آئیں اور غیر حاضری نہ کریں تو اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ یہ والدین پہ ہے. کیونکہ بچہ گھر میں ہے، اب استاد نے تو ہر گھر میں جا کے بچے کو نہیں نکالنا، ہر گھر سے اس کے والدین ہی بچے کو جو ہے وہ ٹائم پہ اٹھائیں گے اور ٹائم پہ جو ہے اس کو مسجد بھیجیں گے. استاد والدین کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ استاد کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے مضبوط رکھیں، وقتاً فوقتاً بچے کے بارے میں رپورٹ لیتے رہیں. وہ رپورٹ کیسی ہو؟ وہ رپورٹ اس کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں ہو، بلکہ اس کا قاعدہ جو ہے وہ خود بھی چیک کر سکتے ہیں. آج کل تو ہم تاریخ لکھتے ہیں کہ اس تاریخ کو بچے نے جو ہے وہ اتنا پڑھا ہے، اتنا پڑھا ہے، اتنا پڑھا ہے، تو ساری ڈیٹے جو ہیں وہ لگی ہوتی ہیں. آپ کسی بچے کا نورانی قاعدہ جو ہے وہ پکڑ کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 1 مہینے میں جو ہے بچے نے کیا پڑھا ہے، اور اس کے چال چلن کے بارے میں. کیونکہ چال چلن اس کو عربی میں کہتے ہیں السلوک، یہ بہت اہم ہے. کیوں؟ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے. کہ بچہ جو ہے مسجد میں والدین نے تو چھوڑ دیا، اب مسجد میں یا مدرسے میں بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کیسا ہے؟ لڑائی جھگڑا کرتا ہے یا چھیڑتا رہتا ہے یا وہ گالی گلوچ کرتا ہے یا غلط زبان استعمال کرتا ہے؟ یعنی اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اس کا رہن سہن، وہ جو اسے 1-1.5 گھنٹہ وہاں رہنا ہے کیسا ہے؟ استاد کے ساتھ کیسا ہے؟ استاد کا ادب و احترام کرتا ہے کہ نہیں؟ ادب پہلا کرینہ ہے، ادب جو ہے وہ پہلا کرینہ ہے، پہلا سٹیپ ہے، پہلی سیڑھی ہے. اسی طرح نماز جو ایک بہت اہم دین اسلام کی بنیاد ہے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال تک جو ہے بچے کو نماز سکھائی جائے. الحمدللہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو مذہبی گھرانے ہیں یا مذہبی نہ بھی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے جن کے والدین نماز سے جن کو لگاؤ ہے، تو دیکھتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کو دیکھتے جو کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، سجدے میں پڑا ہوا ہے. ایسی تصویریں جو آتی ہیں یہ واٹس ایپ وغیرہ پہ. تو نماز سے اس کو بچے کو سکھائی جائے اس کی عمر کے حساب سے. اگر 7 سال سے اوپر ہو گیا، 10 سال تک ہے، تو پھر تو جو ہے وہ اس میں سختی جو ہے وہ کی جائے. اور اسی طرح والدین بچے کی گھریلو سرگرمیوں کے بارے میں استاد کو بتائیں کہ بچہ گھر میں آ کر جو ہے کیا کرتا ہے. آ کے جو ہے وہ نورانی قاعدہ پھینک دیتا ہے یا صحیح طریقے سے جس طرح اس کو سمجھایا گیا ہے آ کے دھیان سے رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے، رات کو ٹائم پہ سوتا ہے یا نہیں سوتا، صبح ٹائم پہ اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا. تو گھریلو سرگرمیوں کے بارے میں جب استاد کو بتایا جائے گا، استاد اسی لحاظ سے پھر اس کی تربیت کے بارے میں سوچے. کیونکہ بعض وقت بچہ جو ہے استاد کی بات مان لیتا ہے، گھر میں کسی کی بات نہیں مانتا، تو وہ ایک بچے سے دوسرے بچے میں یہ کچھ فرق ہوتے ہیں. طبیعت کا فرق ہوتا ہے، ماحول کا فرق ہوتا ہے، مزاج کا فرق ہوتا ہے. اسی طرح والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کچھ ٹائم دیں.
چاہے 15 منٹ ہی دیں، بچوں کے ساتھ بات چیت کریں۔ یعنی بعض لوگوں میں ہوتا ہے کہ بچے وہ اپنے والدین سے بڑے ڈرے ہوتے ہیں، تو کچھ بھی ہو گیا جو ہے مار ہی پڑنی، لیکن جب بچوں کے ساتھ آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو کے ہنسی خوشی بات چیت کرتے ہیں تو اس سے جو ہے بچے بھی خوش ہوتے ہیں، اور جب کوئی انسان خوش ہوتا ہے نا تو خوشی سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے اور پھر وہ جلدی سیکھے گا۔ تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھیں، ان کو کچھ ٹائم دیں، بات چیت کریں، قصہ کہانی جو ہے وہ سنا دیں۔ جس طرح مشورہ کے پہلے جو ہے وہ سونے سے پہلے بچوں کو قصے سناتے تھے، تو آج تو ہمارے پاس ماشاءاللہ بچوں کے بارے میں سیرت سے احادیث سے بڑے بڑے قصے ہیں، تو سنانے سے کیا ہوگا، ہمیں بھی یاد ہو جائیں گے۔ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ آج یار بچوں کو کوئی قصہ سنانا ہے، آپ سوچیں کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی قصہ آئے گا ہی نہیں، پھر ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی کتاب دیکھیں گے، یار آج کوئی قصہ دیکھو، تو قصہ پڑھیں گے، وہ آپ کو بھی یاد ہو جائے گا اور بچوں کو بھی جو ہے اس سے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح بچے گھر میں اگر کوئی اچھا کام کریں تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو شاباش دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ نہیں کہ اچھا کام کریں تو شاباش بھی نہ دے، بلکہ انعام تک دے دینا چاہیے، 10-20 روپیہ دے دیں، اس سے بچے کو حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو اچھا کام کرنے پر تو ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اور جب برا کام کریں تو اس کو طنز اور جو ہے برا بھلا کہیں۔ بعض والدین تو گالیاں تک دے دیتے ہیں، تو گالی تو جو ہے وہ ہر حال میں دینے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اچھے کاموں پر بچوں کو شاباش دی جائے، اور برے کاموں پر جو ہے اگر کسی بچے نے کوئی غلط کام کر دیا ہے تو اس کو اچھے انداز کے ساتھ اس کی تربیت کی جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ یہ اس طرح نہیں کرتے۔ اگر کوئی شرعی مسئلہ ہے تو یہ گناہ ہے، یہ سمجھایا جائے، اور اگر کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے پھر اس کو بتایا جائے کہ یہ کام ایسے نہیں بلکہ ایسے کرتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی جو ہے آپ کو یہ کام آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ مثلا وہ گھر میں کھانا کھاتا ہے، اب کھانا کھانے کے آداب کا خیال نہیں رکھتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا، یا اپنے آگے سے نہیں کھاتا، یا بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتا، اس کو جو دین اسلام نے ہمیں کھانے کے آداب بتلائے ہیں تو اس کو بتائے جائیں، دوسرے بچوں کو بتائے جائیں، کبھی کبھار سنے جائیں۔ تو اس طرح جو ہے کچھ چند بار کرنے سے امید ہے کہ بچہ اس بات کو سیکھ جائے گا۔ اور اسی طرح کچھ والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی انسلٹ ہی کرتے رہتے ہیں، یہ وہ کام اچھا کرے یا برا کرے اچھا نہیں کہنا اس کو، اور دوسرے والدین کے بچوں کی مثالیں دینی کہ وہ دیکھو فلاں کا بچہ ایسے کرتا ہے، فلاں کا بچہ ایسے کرتا ہے۔ دوسروں کو چھوڑیں، آپ وہ اپنے بچے کو دیکھیں۔ جو بازار میں جائیں نا تو میں نے دیکھا بعض دکانوں والے جو ہے وہ ان سے ریٹ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یہی جوتا جو ہے یہ یہی چیز فلاں دکان پہ جو وہ اتنے کی جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو میں نے ایک دن اس کو سمجھایا، میں نے یار تجھے دوسرے دکاندار کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے، وہ اپنی چیز کی بات کر، دوسرے دکاندار کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی ہے تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس اولاد کی تربیت، تعلیم پہ دھیان دینا، وقت دینا، پیسہ خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اور سنایا ہے مجھے اور آپ سب کو اور جتنے بھی سننے والے ہیں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ذمہ داری کے علاوہ اگر کسی کے پاس کوئی اضافی چیز ہے وہ بتا سکتا ہے، وہ لنک پہ یعنی کمنٹس میں بھی بتا سکتا ہے، تاکہ جو ہے ان چیزوں کو مزید لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ سب مل جل کے ہی، بعض اوقات ایک پروفیسر یا ڈاکٹر بہت اچھا لیکچر دیتا ہے لیکن سننے والوں
میں جو ہے اس کے پاس کوئی ایسی بات ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.